شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ یہودی قبیلہ بنی نذیر کی جلا وطنی کی صورت میں ان کے پہلے حشر کا ذکر ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا تھا۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام الحشر ہے۔ یہودی قبیلہ بنی نذیر کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا اور عبرت دلائی گئی۔ بنی نذیر سے جنگ میں پیش آمدہ مسائل میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں۔ منافقین کے رویہ پر گرفت کی گئی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہود سے ساتھ بات کر رہے تھے۔ سورہ کے آخر میں مؤثر نصیحت اور خشیت الہی پیدا کرنے والی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والو۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔